آج ایک ایسے شخص کا ذکر آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کے لیے وقت تھا ہی نہیں۔ ایک ایسے شخص جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو وقت سے پرے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سبق دیا جو اور کسی نبی کو ملا نہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بھلا وہ کون تھے؟ کیا وہ واقعی ٹائم ٹریولر تھے؟ کیا وہ اسلام کے اصل ٹائم ٹریولر تھے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ خضر یعنی سبز رنگ والا، لیکن صرف یہ ایک رنگ نہیں تھا، یہ ایک زندگی، روحانیت اور علم لدنی کا نشان ہے۔ جی ہاں، قرآن کی سورہ الکاف میں اللہ خضر کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ وہ شخص جسے اللہ نے خاص علم دیا اور اس علم کا نام تھا علم لدنی، ایک ایسا علم جو صرف اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو ہی ملتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر سے دو سمندروں کے بیچ میں ہوئی، جہاں وہ ایک مچھلی جسے وہ کھانا چاہتے تھے بھاگ کر واپس سمندر میں چلی گئی۔ تعلیم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے تاکہ انہیں کچھ سیکھنے کو ملے، اسلام کو لے کر، زندگی کو لے کر۔ ان کی اتنی درخواست کرنے پر خضر انہیں اپنے ساتھ یاترا کرنے کے لیے مان تو گئے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا کہ جب تک خضر انہیں سمجھا نہیں دیتے تب تک وہ خضر سے کسی بھی کیے گئے کام پر کوئی سوال نہیں کریں گے۔ خضر نے انہیں کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، جو میں کروں گا اس کی حکمت آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور پھر ہوئے کچھ ایسے قصے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بےحد کشمکش میں ڈال دیا، مگر جب ان کا جواب خضر نے دیا تب انہیں ان کی روحانیت کا پتہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے ایک ساتھ ایک کشتی میں سفر کیا۔ خضر نے اسی کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ بعد میں خضر نے انہیں کہا کہ کچھ ہی دور آگے ایک ظالم بادشاہ سب کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا سوراخ اس لیے کیا تاکہ یہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کا رزق بچ سکے۔ سفر کے دوران خضر نے ایک اور چیز کی، انہوں نے ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت عجیب لگا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھلا یہ کیسا اعمال ہے؟ تب خضر نے انہیں بتایا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا اور اللہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہتر اولاد ملے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر پھر ایک شہر میں گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا اکرام نہیں کیا، پھر بھی خضر نے ان کے لیے ایک دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی اور انہوں نے پوچھا، آپ نے بنا ان کی اجازت کے دیوار کیوں بنائی؟ تب خضر مسکرائے اور انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا حق لے سکے۔ دوستو، یہ علم تھا الخضر کا، جنہیں بیتے کل کے ساتھ ساتھ آنے والے کل کا بھی علم تھا۔ مگر یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اصلی سوال آج بھی زندہ ہے۔ کئی روایتیں کہتی ہیں کہ الخضر آج بھی زندہ ہے۔ کہاں تو یہاں تک جاتا ہے کہ انہوں نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بھی حصہ لیا۔ کئی اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں، مگر دکھتے صرف اور صرف خاص لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور ایک صوفی روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جو دل سے اللہ کو پکارتے ہیں خضر ان کے پاس آتے ہیں۔ تو بھلا ہم سب الخضر سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے علم کی ایک چھوٹی سی روشنی سے بھی ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ خضر علیہ السلام کا اصل پیغام ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جو جب ہونا ہے وہ تب ہی ہونا ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔
ہو سکتا ہے آج آپ کو کچھ بہتر نہیں دکھ رہا ہو، لیکن کچھ سال بعد آپ کو خود یقین ہوگا کہ اللہ نے جو کیا وہی بہتر تھا آپ کے لیے۔ اگر تمہیں آج یہ سمجھ میں نہ آئے کہ زندگی میں بھلا ہو کیا رہا ہے تو یقین کرنا صبر سے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ ہمیشہ بہترین سے بہترین پلان بناتا ہے۔